اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ان الابرار، ان بے شک، الابرار نیکوکار لوگ، نیک بخت لوگ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے نیکی والی زندگی کو بسر کیا، فرمایا ان لوگوں کے لیے لافی نعیم، فرمایا وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ گویا اس دنیا کی زندگی میں جس بندے نے نیکی کو اپنا لیا، نیک کاموں کو اپنا لیا، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، تو ایسے بندے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس نیک بخت بندے کو نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ لیکن وہ ایمان والے لوگ، مومن لوگ جو نیک نہیں تھے، جنہوں نے بدکاریاں کی، جنہوں نے نافرمانیاں کی، ان کا معاملہ اللہ کے دربار میں ہے۔ میرا اللہ چاہے تو ان لوگوں کی نافرمانیاں معاف فرما کے انہیں جنت میں داخل فرما دے، اور میرا اللہ چاہے تو ان کی نافرمانیوں پر ان کی پکڑ فرمائے، اور پکڑ فرما کے انہیں ان کی نافرمانیوں کی سزا دے، اور سزا دینے کے بعد پھر انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ یہ معاملہ ان لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی میں نیکی کو اپنا لیا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے میرے اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ ایسے بندے کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک وہ لوگ جو فجار بدکار ہو گئے، وہ کافر لوگ جنہوں نے بدکاری کو اپنایا، جنہوں نے کفر کو اپنایا اور کفر پہ پکے رہے، فرمایا ایسے بدکار لوگوں کے لیے لافی جہیم، فرمایا وہ رہیں گے جہنم میں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مومن اگر گناہ گار بھی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے آخر میں جنت میں پہنچا دیں گے۔ لیکن جو کافر بندہ ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، اس کے لیے وہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یصلونہا، فرمایا یہ ڈالے جائیں گے اس میں، جنت میں یا جہنم میں۔ نیکوکار لوگ جنت میں جائیں گے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جیسے شہید ہوتا ہے، فرمایا شہید کو شہادت کا رتبہ ملنے کے ساتھ جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو شہید جنت میں پہنچتا ہے اس کا جسم نہیں پہنچتا، صرف شہید کی روح اس مقام تک لے جائی جاتی ہے، اور اس روح کا تعلق پھر بندے کے وجود اور جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جسم کے ساتھ جو جنت میں داخل ہونا یا جہنم میں داخل ہونا ہے یہ قیامت کے روز ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا یصلونہا، وہ ڈالے جائیں گے اس میں یوم الدین، اس بدلے کے دن، وہ جو روز جزا ہے، وہ جو قیامت کا دن ہے، فرمایا جنتی جنت میں اس روز داخل کیے جائیں گے، اور جہنمی جہنم میں اس روز داخل کیے جائیں گے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک بھی ہے، فرمایا جب میرا کوئی امتی قبر میں پہنچتا ہے، اس سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ بتا تیری قبر میں یہ کون ہستی تشریف لائے ہیں؟ آقا نے فرمایا جسے میری پہچان ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے حکم ارشاد فرماتا ہے من ابواب الجنہ، فرمایا اس کی قبر کے اندر جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے۔ بندہ جنت میں اس وقت نہیں پہنچایا جاتا، جنت میں پہنچے گا قیامت کے روز۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وما ہم، اور وہ ایسے نہیں ہیں، انہا کہ اس جہنم سے بغائبین، کسی صورت غائب ہو سکیں۔ وہ کافر لوگ جنہیں ان کے انکار کی وجہ سے، جنہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑ لیا جائے گا اور انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو فرمایا وہ پھر وہاں سے نہ کہیں بھاگ سکیں گے
اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے کہیں چھپ سکیں گے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ادراکا، اے بندے تجھے کیا خبر، تجھے کیا پتا کہ ما یوم الدین، اس قیامت کے دن کی سختیاں کتنی زیادہ ہوں گی۔ یہ سارے کے سارے بیان جو تیرے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور ان بیانات کے باوجود فرمایا وہ جو پریکٹیکل سلسلہ ہے، اب بھی کیونکہ تیری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، تو یہ سامنے بیان تو کیا جا رہا ہے، پر تو کیسے جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی سختیاں کتنی ہیں۔ اور اگر تو اس کی حقیقت کو جان جائے تو فرمایا پھر تو ایسا نہ رہے، پھر تو اللہ سے بیگانہ نہ رہے، اللہ سے دور نہ رہے، پھر تیری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو جائے۔ یہ بات ارشاد فرما کے پھر ارشاد فرمایا ثم، پھر ما ادراکا، تجھے کیا خبر، ما یوم الدین، کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا۔ فرمایا یوما، پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وہ دن جو ہے ایسا ہے کہ لا تملکو، کوئی مالک نہیں ہوگا، نفسن، کوئی جان، لنفسن، کسی دوسری جان کے لیے، شیئا، کچھ بھی۔ فرمایا وہاں کوئی کافر کسی دوسرے کافر کے کام بھی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی مومن بھی وہاں کسی کافر کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی جان کسی جان کا بدلہ بھی نہیں بنے گی، کسی کے کام بھی نہیں آئے گی۔ لیکن جہاں تک تعلق رہا شفاعت کرنے کا، تو شفاعت کرنے کے حوالہ سے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں بھی موجود ہیں اور احادیث مقدسہ بھی موجود ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ ایمان والے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتی جو ہیں حضور کے، وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں قرآن کو یاد کیا، قرآن کے احکام کو جانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اختیار عطا فرمائے گا، وہ شفاعت کریں گے۔ تو گویا یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی کافر جان کسی کافر جان کا کچھ فائدہ نہیں کر سکے گی، ایمان والے ایمان والوں کا فائدہ کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے والامر، اور جہاں تک حکم کی بات ہے، جہاں تک امر کی بات ہے، یومئذ، تو فرمایا اس قیامت کے دن للہ، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہوگا، وہاں حکم اللہ کا چلے گا، میرا اللہ جیسے جو فیصلہ فرما دے گا فرمایا اسی کا نفاذ ہوگا، میرا اللہ اس دن جو چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس روز اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ابرار اور نیکوکار لوگوں والی زندگی کو اپنا لے، اور جس نے نیکی والی زندگی کو اپنا لیا، تقوی و طہارت والی زندگی کو اپنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ایسے لوگوں کو نیکیوں والی اور نعمتوں والی جنت کے اندر میرا اللہ داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں بدکاری سے، برے دوستوں سے اور برائیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور نیکیوں کی کثرت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔